ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ وادی قرا مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی قرا واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ضرور کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشہل کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، یا یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1481۔